ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عن عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا صلی اللہ علیہ وسلم رواہ مسلم۔ محترم حضرات، اسی حضرت عبداللہ بن حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کے دوسرے جملے کے حوالے سے گزشتہ مجلس میں کچھ گفتگو ہو رہی تھی کہ جو آدمی اسلام پر اس لحاظ سے راضی ہو گیا کہ یہ میرا دین ہے، اس نے ایمان کا ذائقہ چکھ لیا۔ اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ اسلام تو وہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب سید الاولین والآخرین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا اور اسے مکمل طور پر، کامل طور پر آپ کو عطا فرما دیا، نہ اس میں اضافہ نہ اس میں کمی کا کوئی امکان ہے۔ لا تبدیل لخلق اللہ، لا مبدل لکلماتہ، کہ اللہ کے کلمات نہیں بدلے جا سکتے۔ اللہ خود اس کلمات، اس دین کا محافظ ہے۔ اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے اور یہ دین با حفاظت اس امت کے پاس الحمدللہ اب تک محفوظ ہے اور انشاءاللہ اسی طرح قیامت تک محفوظ رہے گا۔ یہ بات ایک ایسی بنیادی ہے کہ جس سے تمام ان باتوں کا سد باب ہو جاتا ہے جو ہم نئی سے نئی دین میں پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دین تو مکمل ہو چکا، اب اگر کسی عمل کو ہم یہ دین سمجھ کے اختیار کریں اور وہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا ہو، نہ کرنے کا حکم فرمایا ہو، نہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے کیا ہو، تو پھر دین کے لحاظ سے اس پر عمل کرنا یہ دین نہیں بلکہ سراسر گمراہی ہے، کیونکہ دین تو مکمل ہو چکا ہے جس پر آپ نے بھی عمل کیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی عمل کیا۔ دین کا کوئی حکم ایسا نہیں جس پر نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے حسب استطاعت عمل نہ کیا، سب نے اس پر عمل کیا ہے۔ اب اور بلکہ نبی علیہ السلام ہر خطبے میں یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، ان خیر الکلام کلام اللہ و خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہتر کلام اللہ کا کلام ہے، قرآن مجید۔ قرآن مجید سب سے بہتر کلام ہے۔ ظاہر بات ہے یہ خالق کا کلام ہے، اور خالق کے مقابلے میں جس کا بھی کلام ہے وہ مخلوق کا کلام ہے۔ خالق کے اور مخلوق کے کلام میں اتنا ہی فرق ہے جس طرح خود خالق اور مخلوق میں فرق ہے۔ جس طرح خالق اور مخلوق میں فرق ہے، اسی طرح خالق کے کلام میں اور مخلوق کے کلام میں فرق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور ساتھ فرمایا
وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بہترین طریقہ وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب آپ کا طریقہ بہتر ہے طریقہ ہے، یہ بات آپ نے ارشاد فرما کے بات کو ختم نہیں کیا، بلکہ اس سے آگے بھی بات ارشاد فرمائی کہ بہترین طریقہ، بہترین کلام وہ تو کلام اللہ کا اور طریقہ میرا۔ جس طرح ہم کہتے ہیں عبادت اللہ کی اور عبادت کا طریقہ محمد رسول اللہ کا، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ عبادت اللہ کی اور عبادت کا طریقہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بالکل اسی طرح کلام اللہ رب العزت کا ہے بہترین، اور بہترین طریقہ جو ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اب اس بہتر کے مد مقابل جو بھی ہوگا وہ خیر نہیں ہوگا۔ ایک تو ایک سیدھی سی بات ہے، اس میں کوئی ہیر پھیر کی نہیں، یا اس میں کوئی کجی نہیں۔ خیر کے مقابلے میں شر ہی ہوتا ہے، خیر کے مد مقابل شر ہوتا ہے، خیر کے مد مقابل خیر نہیں ہوتا، وہ شر ہوتا ہے، اور خیر کے مد مقابل جو ہے وہ شر ہے، اور اس شر کی خبر آگاہی خود نبی علیہ السلام نے فرما دی۔ کن الفاظ سے؟ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا، کہ بہت برے معاملات وہ ہیں جو نئے نئے ایجاد کیے جائیں، جو نئے نئے اختیار کیے جائیں۔ شر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ، ہر نئی بات وہ کیا ہے؟ بدعت ہے، اور وکل بدعۃ ضلالہ، اور ہر بدعت ضلالت ہے، گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے، جہنم کا راستہ ہے۔ بلکہ صاف آگے فرمایا نسائی کی روایت میں وکل ضلالۃ فی النار، کہ گمراہی کا انجام جہنم ہے۔ گمراہی کا انجام وہ جنت نہیں، جہنم ہے۔ خیر کا انجام جنت ہے، خیر کا انجام جنت ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اب نبی علیہ السلام نے یہ بات ہر خطبے میں ارشاد فرمائی۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح ایک روایت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، صحیح بخاری میں، فرماتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، کہ جس آدمی نے بھی کوئی نئی بات کا آغاز کیا میرے اس دین میں، فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں، فہو رد، وہ مردود ہے، وہ اللہ کے ہاں مقبول نہیں، وہ مردود ہے۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں کہ من عامل عملا لیس علیہ عملنا فہو رد، کہ جس نے کوئی ایسا عمل اختیار کیا جس پر ہمارا عمل نہیں ہے، جو ہمارا معمول نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ مردود ہے، اللہ کے ہاں وہ مقبول نہیں ہے، وہ مردود ہے۔ یعنی اتنے واشگاف الفاظ کے باوجود بھی ہم اس دین پر راضی نہیں رہتے جو دین اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی کیا۔ اگر ہم دین اسلام پر راضی ہیں، حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر ہم دین اسلام پر راضی ہیں تو پھر بدعات کا کوئی جواز نہیں ہے، پھر بدعات کا کوئی جواز نہیں ہے، کہ اسلام کے مد مقابل، خیر کے مد مقابل شر ہے اور وہ بدعات ہے۔ آپ نے فرمایا وہ شر ہے اور وہ بدعات ہے، اور ان کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے۔ یہ دو ٹوک الفاظ میں آپ نے ارشاد فرمایا۔ اب یہ دیکھیے کہ دین ہمارا جتنا بھی ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے،
کیا اس میں ہم اپنی کوئی منمانی کر سکتے ہیں؟ کوئی گنجائش ہے اس میں کسی قسم کے اضافے کی؟ ہم 5 کی بجائے 6 نمازیں فرض سمجھ لیں، معاذ اللہ ثم استغفر اللہ، 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں، 2 سجدوں کی بجائے 3 سجدے شروع کر دیں، کہ سجدہ تو سب سے زیادہ اللہ کے قرب کا سبب ہے، جہاں 2 سجدے ہیں ایک اور کر لیا کریں، سجدہ ہی ہے نا، سجدہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے نا، اللہ کی ناراضگی کا سبب تو نہیں نا۔ لیکن تیسرا سجدہ کیوں نہیں درست؟ کیا وجہ ہے کہ تیسرا سجدہ اتنی بڑی نیکی ہونے کے باوجود وہ کیا ہے، آپ کو سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے، بھول کا سجدہ صاف کرنا پڑتا ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی جی، سجدہ صاف کرتے ہیں۔ اتنا قرب جس کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد الیہ، سب سے زیادہ بندہ اپنے رب کے قریب اس وقت ہوتا ہے جس وقت سجدہ کرتا ہے۔ جب انسان ایک سجدہ کرے اور سجدہ کر کے ذرا چشم تصور میں جائیں، 2 سجدوں کے درمیان بیٹھے اور پھر سجدے میں تسبیحات اللہ کی پڑھ کے بیٹھ کے رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، یا اللہ تیری تسبیح و تکبیر میں جو مجھ سے کوتاہی ہو گئی اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے، یہ بار بار عرض کرنے کے باوجود پھر گر جاتا ہے سجدے میں کہ اب دوسری بار پھر میں اللہ کی حمد و ثنا کہتا ہوں، مختلف کلمات سے اللہ ذوالجلال والاکرام کی تسبیحات کہتا ہے، لیکن اب دوسری بار وہ پہلے سجدے کی طرح بیٹھ کے استغفار، یا اس کے بعد تیسرا سجدہ کیوں نہیں ہے؟ بھئی اللہ کے رسول نے نہیں کیا، سیدھا سا جواب ہے۔ اتنا اللہ کے ہاں قرب یعنی نزدیک ہونے کا جو سبب ہے، اس کے باوجود تیسرے سجدے کا کوئی امکان، کوئی جواز نہیں ہے، اور اگر کوئی کر لے تو پھر سجدہ صاحب کے بغیر نماز درست نہیں ہے، سجدہ صاحب کے بغیر نماز درست نہیں۔ تو اسی طرح جتنے بھی ارکان ہیں ہماری نماز کے، آپ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اپنے گھر کی زیارت کی، طواف کریں۔ طواف میں کتنے چکر ہوتے ہیں؟ 7 چکر ہوتے ہیں، 7 کی بجائے 8 لگا لیں، ٹھیک ہے، اللہ کا ہی گھر ہے نا، اللہ کے گھر میں جہاں 7 لگانے ہیں وہاں ایک اور لگا لیں، بھائی 7 لگانے ہیں تو یک مشت 7 اور لگا لیں، ایک ہے 7 کے بعد 8واں یا 9واں، ایک یہ ہے کہ اگلے 7 بھی 7 ہی شروع کر دیں، ہے کوئی گنجائش اس کی؟ کیوں گنجائش نہیں؟ 7 پڑھیں گے، 2 رکعتیں پڑھیں گے، پھر دوسرے طواف کا آغاز کریں گے، ابتدا کریں گے، پھر تو ہے صحیح۔ لیکن اگر ایسے نہیں کرتے آپ تو 7 کے بجائے 14 کیا 21 بھی لگا لیں تو آپ کا وہ طواف درست نہیں، کیوں کہ وہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے۔ اسی طرح باقی مسائل ہیں، آپ دیکھیں حج کے موقع پر حاجی منا میں جاتا ہے، عرفات میں جاتا ہے، 9 تاریخ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہاں پہنچ جاتا ہے اس کا حج ہو جاتا ہے، جو یہاں پہنچ جاتا ہے، اور 9 کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام کی عنایات کی جتنی اور رحم انوار کی جتنی بارش ہوتی ہے حجاج پر دوسرے ایام میں نہیں ہوتی۔ اللہ کے بنائے ہوئے دن ہے نا، سارے سال کے 365 اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، یہ 365 دنوں میں سے ایک دن 9 ذی الحج کا، وہ تو وہاں جانا عظمتوں کا باعث ہے، لیکن باقی 364 دن اگر منا میں عرفات میں گزار دیے جائیں تو ان کی کوئی حیثیت ہے؟ ان کا کوئی اجر ہے؟ بھائی وہی منا ہے، وہی عرفات ہے، وہی میدان عرفات ہے، وہی جبل رحمت ہے، بدلا تو کچھ نہیں۔ اب کیا وجہ ہے کہ وہاں جناب ایک دن کا تو اتنا بڑا اجر، اور باقی 364 دنوں میں کوئی دن بھی آپ چلا جائیں تو اس کا کوئی اجر نہیں ہے۔
یہ اجر کون دینے والا ہے؟ یہ حد بندی کرنے والا کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اللہ رب العزت۔ یعنی دین ہمارا اللہ رب العزت کا بتلایا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا۔ ہماری مرمانی، ہماری مرضی کہ یہاں یہ کر لو، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، اس کے کرنے میں کیا حرج ہے، ثواب ہی ہے جی، نیکی ہے نا۔ مولوی صاحب نیکی کرن تو روکتے ہو، نیکی کرنے سے آپ روکتے ہو۔ آپ دیکھیں بیت اللہ کا طواف ہے، اور بیت اللہ کا طواف ہے، اس میں کیا پڑھنا ہے؟ اس میں تسبیحات پڑھنی ہے، اس میں دعائیں پڑھنی ہیں۔ حجر اسود، رکن یمانی سے لے کے حجر اسود تک ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اور باقی یہ جو چکر ہے 3 جگہ پر، جو بھی چاہے دعا پڑھے، جو بھی چاہے دعا پڑھے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ علماء نے لکھا ہے، احناف نے لکھا ہے کہ بیت اللہ کے طواف میں قرآن مجید کی تلاوت مکروہ ہے۔ قاری صاحب، قرآن مجید کی تلاوت کیا ہے؟ مکروہ۔ فتاوی عالمگیری بھی ہے، یہ ہے، اور فتاوی شامی میں بھی ہے کہ بیت اللہ کے طواف کے دوران قرآن مجید کی تلاوت مکروہ۔ بھائی یہ گھر اللہ کا ہے، یہیں قرآن نازل ہوا ہے، اللہ کے گھر کا طواف ہے، یہاں طواف میں اللہ کا کلام پڑھنے کی اجازت کیوں نہیں ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وہ کہتے ہیں، لکھا ہے انہوں نے کہ یہاں نبی علیہ السلام نے دعائیں پڑھی ہیں، تلاوت نہیں کی۔ وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے دعائیں پڑھی ہیں، تلاوت نہیں کی، اس لیے یہاں قرآن پڑھنا درست نہیں۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ 70 پر بیٹھ کر، یہ 30 پر، یہ 7ویں پر، یہ 40ویں پر یہ قرآن خوانی کا جو تم نے رسم جاری کر رکھی ہے، یہ کتاب و سنت سے نہیں، تو جواب کیا آتا ہے؟ قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں، قرآن پڑھنے سے روکتے ہیں۔ کوئی پوچھنے والا نہیں کہ بیت اللہ کے اندر قرآن سے پڑھنا طواف کے دوران تم اس سے روکتے ہو، وہاں کیوں روکتے ہیں آپ؟ وہاں آپ اس کو منع کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے منع کرتے ہیں کہ وہاں اللہ کے رسول نے یہ کام کیا نہیں۔ تو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کل اور 7 اور 40 میں قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا اہتمام صحابہ کرام کو بلا کے یا بھجوا کر کسی بھی میت پر نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے ایسا کیا؟ نہیں کیا۔ مسئلہ تو صرف اتنا ہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو کیا ہے وہ کرنا ہے۔ دین وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اختیار کیا ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، کل عبادت لم یتعبدھا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ ہر وہ عبادت، ہر وہ عمل جو صحابہ کرام نے نہ کیا ہو وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، کیونکہ صحابہ کرام کا عمل، اور یہاں یہ بھی دیکھیں ایک صحابی کا نہیں، صحابہ کرام کا، اکثر صحابہ کا یا اتفاق صحابہ کرام کا، وہ مراد ہے۔ لفظ صحابی نہیں انہوں نے کہا، بلکہ صحابہ بولے، کل عبادت لم یتعبدھا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہر وہ عمل جو نبی علیہ السلام کے اصحاب نے نہیں کیا وہ نہ کرو، صحابہ کرام نے نہیں کیا وہ نہ کرو۔ یہی مسئلہ اب دیکھیے آج کا دن جو ہے نا، اخبارات بھری پڑی ہیں اس مسئلے میں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس کے حوالے سے اخبارات بھری پڑی ہیں یا نہیں؟ عرس کے حوالے سے بڑے پورے ایڈیشن چھپے ہیں۔ اب سوال تو یہ ہے کہ یہ عرس منانا کیا اللہ اور اللہ کے رسول نے یا صحابہ کرام نے اس کو اختیار کیا ہے؟ صحابہ نے نبی علیہ السلام کا عرس منایا ہے؟ جتنے مولوی یہ عرس کی دلیل دیتے ہیں، کیا وہ دلیلیں صحابہ کرام کے پاس نہ تھیں؟ صحابہ نے قرآن کو نہیں سمجھا، دین کو نہیں سمجھا،
کیا نبی علیہ السلام کے ساتھ صحابہ کرام کی محبت نہیں تھی؟ اگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ محبت ہے، اس کی بنا پہ آپ عرس مناتے ہیں، تو کیا نبی علیہ السلام سے محبت صحابہ کرام کو نہ تھی رضوان اللہ علیہ مجمعین؟ ان کو تو سب پورے جہان سے زیادہ محبت تھی نبی علیہ السلام سے، صحابہ کرام کو. لیکن آپ صحابہ کرام نے کوئی عرس نبی علیہ السلام کا نہیں منایا. بلکہ آپ حیران ہوں گے، علامہ شعرانی نے نقل کیا ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور دوسری کتابوں میں بھی یہ بات موجود ہے. ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے ذیل و طبقات الحنابلہ میں بھی یہ بات ذکر کی. ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے کہ یہ بتلائیں کہ کیا کوئی ولی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک اور موقف سے ہٹ کے بھی ہو سکتا ہے؟ تو فرمانے لگے ہر وہ آدمی جو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب پر نہیں ہے وہ ولی اللہ کا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا. اب مجھے بتلائیں، اگر شیخ عبد القادر جیلانی کا آپ ہم عرس مناتے ہیں اور وہ یہ بات بھی فرماتے ہیں، تو پھر ہمارے ہندوستان کے سارے کوئی ولی نہیں ہے. وہ شیخ علی حجویری ہوں، معین الدین چشتی ہوں، شیخ فرید ہوں، شیخ بہاؤالدین زکریہ ہوں، جناب حضرت کیا نام ہے وہ سلطان باہو ہوں، یا جتنے بھی حضرات ہیں یہ جن کے بعد میں عرس مناتے ہیں، وہ تو کہتے ہیں ولی نہیں ہیں. شیخ عبد القادر کہتے ہیں وہ ولی نہیں ہے. پھر کیوں ولی مانتے ہو ان کو؟ اگر شیخ عبد القادر کی بات اتنی ہی ماننی ہے تو پھر کم سے کم اپنے امام، اپنا ولی وہ تو صحیح منتخب کر لو. وہ تو کہتے ہیں کہ وہ ولی ہے ہی نہیں جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر نہیں ہے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن یہ سب حضرات جو ہے وہ امام احمد کے موقع پر نہیں ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے موقع پر ساری دنیا جانتی. لیکن اس بات کو ماننے کے لیے، تسلیم کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں. ایک اور بڑی خطرناک بات ہے، وہ میں بہت ڈرتا ہوا آج بتانے لگا ہوں. عموماً وہ ذکر نہیں کرتا، آج بات آئی ہے تو میں کہہ دیتا ہوں، ورنہ نہیں کہتا. شذرات الذہب کتاب ہے تاریخ کی، قاری صاحب جانتے ہیں. شذرات الذہب علامہ ابن حماد رحمۃ اللہ علیہ کی 8-10 جلدوں میں ہے تاریخ پر. انہوں نے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ترجمے میں ایک بڑی عجیب بات لکھی. وہ کہتے ہیں کہ ان کی ولایت، ان کی کرامات حد تواتر تک ہے، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے کہ شیخ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا کرامات وہ حد تواتر تک، اس میں کوئی شک نہیں. اور بلا شبہ وہ بہت پائے کے بزرگ اور بہت پائے کے عالم تھے، اس میں کوئی ریب اور کوئی شک نہیں. لیکن عجیب بات انہوں نے ابن العماد رحمۃ اللہ علیہ نے شذرات میں ذکر کی ہے کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے فوت ہو جانے کے بعد لوگوں کا ہجوم جس وقت ان کی قبر کی طرف ہوا تو وقت کے بادشاہ نے رات کو ان کی قبر کو اکھاڑ کے لوگوں کی مشورے کی بنیاد پر کہ اگر یہی کیفیت رہی تو تمہارے خلاف یہ لوگ کہیں بغاوت نہ کر دیں، تو انہوں نے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کو اکھاڑ کے شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی ہڈیاں نکال کے وہ دجلہ کے سپرد کر دی اور مٹی برابر کر دی. اب وہ تو کہتے ہیں یہ جو قبر ہے اس میں کوئی چیز ہے ہی نہیں، شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کی میت ہی نہیں ہے، وہاں ان کی میت ہی نہیں ہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ ذوالجلال والاکرام کا اس میں بھی ایک تصرف ہے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے گورنمنٹ سے یہ کام اس لیے کروایا کہ یہ میرا بندہ جو ساری عمر توحید کا علم بردار رہا ہے اس کا اپنا وجود شرک کا اڈا نہ بنے. بات سمجھے؟
اللہ نے یہ چاہا اور اللہ نے اس سے کام لے لیا۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح کہنے والے بعض مورخین یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کی جس طرح یہاں قبر ہے آج اور اس کی پوجا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں حضرت علی کی نہیں، مغیرہ بن شعبہ کی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بلکہ مورخین نے لکھا ہے، علماء نے، کہ سابقین انبیاء کرام علیہم السلام میں سے کسی کی قبر محفوظ نہیں سوائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی نبوت بھی محفوظ، آپ کی قبر بھی محفوظ۔ پہلے انبیاء کی نبوت بھی موقوف اور ان کی قبریں بھی موقوف ہیں۔ یہ جو کہتے ہیں نا فلاں جگہ قبر فلاں نبی کی، فلاں جگہ فلاں نبی کی، بسا اوقات تو ایسا قبر پرستوں نے ایک ایک بزرگ کی کئی کئی قبریں بنائی ہوئی ہیں، ایک ایک بزرگ کی کئی کئی قبریں، یہاں بھی قبر فلانی جگہ بھی پر۔ کیوں؟ مسئلہ تو ہے پیسوں کا، پیسہ تو ہے، مسئلہ تو ہے ڈیرا چمکانے کا، مسئلہ تو خدا پرستی کا ہے ہی نہیں۔ اس لیے یہاں بھی ڈیرا چمکتا ہے، پیسے یہاں بھی جمع ملتے ہیں، یہاں بھی جلد ملتے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے، اتنے قصے مشہور ہیں معاذ اللہ، اللہ معاف فرمائے، کہ جانور دبے ہوئے ہوں ان کی بھی پرست شروع کر دی جائے تو ہم وہاں بھی چڑھاوے شروع کر دیتے ہیں، جھوٹی قبریں بنا بنا کر، جھوٹی قبریں بنا بنا کر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا دین ایک مکمل دین ہے۔ نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی عمل کیا۔ اب اس سے ہٹ کے ورا جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ سراسر ضلالت ہوگا، وہ شر ہوگا، وہ خیر نہیں ہوگا۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ۔ ہر سب سے برا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ نئی، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا۔ باقی اس سلسلے کی جو بات ہے، نبی علیہ السلام نے مزید چیزیں ارشاد فرمائی ہیں اور اہل اللہ نے بھی کچھ باتیں کہی ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو اگلے سبق میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔